یہ تفرقے اور سیاست کا وقت نہیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا اس وقت پوری توانائی کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس چیلنج کا اتحاد سے مقابلہ کر لیں تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی۔ جوان خون دے کر ماضی کی فاش غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ معاملات طے کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط، اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے بتایا 26 نومبر کے بعد بانی کی منتقلی کا معاملہ 90% تک پہنچ گیا تھا۔ مجھ سمیت دیگر لوگ بھی بانی کی منتقلی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور بجلی اور گیس کے لیے سب کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ صنعت کار حکومت کے ساتھ آئیں اور پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تاجروں کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دیں۔ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی میں مہنگائی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ چینی، سبزیوں اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ ملک میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ خوردنی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں گراوٹ کا شکار۔ پاکستان میں تیل مہنگا ہو گیا۔ کوئی بات کرے نہ کرے، بانی کہتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے۔ ذاتیات کا نہیں، ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی نے لکھا موجودہ حالات میں ضروری ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ پیکا قانون میں ترمیم اور معیشت سے متعلق نکات شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کا آرمی چیف کو خط پارٹی پالیسی میں شفٹ نہیں، انہوں نے بطور سابق وزیر اعظم یہ خط لکھا۔ مذاکرات پر مسلط کردہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے بلوچستان کے حالات خراب ہیں۔ شہباز شریف میں ہمت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر سکیں۔ حکومت ڈرپوک ہے۔ 8 فروری کو سوابی کے مقام پر پی ٹی آئی یوم سیاہ منائے گی۔ طلال چودھری نے جواب دیا مذاکرات سے بھاگنے والے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ مطالبہ ہے جیل سے رہا کرو تو مذاکرات کروں گا، احتجاج ملتوی کروں گا۔ یوم سیاہ منائیں یا احتجاج، عوام اب آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والے۔ عوام آپ سے چھٹکارے کے لیے یوم نجات منائیں گے۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے ہی بند ہو جائیں۔ 2-4 لوگ معاملہ طے کرتے رہیں گے تو چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کے پی اور بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی۔ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک معاشی طور پر ٹھیک ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں جی ڈی پی کم ہوگا، آئندہ سال روپے کی قدر بھی کم ہوگی۔ عام آدمی کا تعلق تو روزگار اور مہنگائی سے ہے۔ معاشی اصلاحات پر آئی ایم ایف کے اہداف حاصل کر لیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جائزہ اجلاس میں سرخرو ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومت سرکاری اداروں کا قبلہ درست کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بجٹ میں صنعت کاروں کو ٹیکس سرپرائز نہیں دیں گے۔ ہم دربار لگا کر نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم بزنس کمیونٹی کے پاس جائیں گے۔ چیف جسٹس سے آج ملاقات ہوئی، ان سے کہا ٹیکس کیسز کے فیصلے جلد آنے چاہیے تاکہ مسائل حل ہوں۔ سندھ اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس بل کی منظوری دے دی۔ ایم کیو ایم نے بل کی حمایت کی۔ 15 کروڑ کی زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ 15 کروڑ سے 20 کروڑ کی زرعی آمدنی پر صرف 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہمیں صاف کہا گیا بل پاس نہ کیا تو آئی ایم ایف ٹیم نہیں آئے گی، ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ زرعی ٹیکس بل میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے تو مشاورت کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو غلط راستے دکھائیں گے وہ تو اسی جگہ پر اٹک جائیں گے۔ آئی ایم ایف کو کیا پتا کہ ہاری اور زمیندار میں کیا فرق ہے۔
صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے تحت ہوا۔ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، صوبوں سے مزید ججز بھی آنے چاہیے۔ ایک جج بلوچی بولنے والا، دوسرا سندھی بھی بولنے والا آیا ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججوں کے تبادلے کو خوش آئین قرار دے دیا۔ کہا ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر الگ معاملے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے۔ جہاں ذرا سا بھی لگے گا کہ میرا کوئی مفاد ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کی کمرہ عدالت آمد۔ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد غلام سرور نے جسٹس سرفراز کو مبارکباد دی۔ پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور لا افسران نے فاضل جج کو گلدستے پیش کیے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے تمام وکلاء اور لا افسران کا شکریہ ادا کیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے چارج سنبھالتے ہی مقدمات کی سماعتوں کا آغاز کیا۔ سپریم کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو خوش آئین قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین مقرر، پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن مقرر۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے 3 ججوں کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے پیونی جج بننے کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے پر وکلاء کی ہڑتال۔ ججوں کے ٹرانسفر پر کامران مرتضیٰ نے کہا ملک اور دستور کی تباہی ہو رہی ہے، جو کچھ کیا گیا یہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون کہتے ہیں ججوں کا ٹرانسفر غیر آئینی کام تو نہیں لیکن بدنیتی پر مبنی ہے۔ حکومت ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد بار کے صدر نعیم علی گجر کے وزارت قانون کے اعلامیے میں خامی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک جیسی ایف آئی آر میں کچھ لوگوں کی کسٹڈی فوج کو دے دی گئی۔ 103 افراد کو ملٹری ٹرائل کے لیے کیسے لے جایا گیا وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل، کہا بھارت میں کسی واقعے میں فوجی اور سویلین دونوں ملوث ہوں تو ٹرائل سویلین عدالت میں چلتا ہے۔ خواجہ حارث نے ایف بی علی کیس کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفاف ہونے سے اتفاق نہیں کیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ استغاثہ کے 2 گواہوں پر جرح مکمل۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 8 گواہان کی شہادت ریکارڈ کی گئی، 7 پر جرح مکمل ہو گئی۔ آئینہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل 8ویں گواہ پر جرح کریں گے۔ سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت مقابلہ، ٹکٹس کی آن لائن فروخت۔ ونڈو اوپن ہوتے ہی پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے۔ نجی کورئیر سروس کے باہر بھی کھڑکی توڑ رش رہا۔ شائقین نے کہا صبح سے آئے ہوئے تھے، ڈر تھا کہیں سارے ٹکٹ نہ بک جائیں۔ بابر اعظم پسندیدہ پلیئر ہیں، ان کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کے لیے سیکیورٹی سخت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے لاہور میں پاک فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت لاہور میں پاک فوج اور رینجرز تعینات کرے گی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی بہاولپور آمد، ٹرافی کی تاریخی اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی۔ شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ کہتے ہیں دل چاہتا ہے ٹرافی پاکستان میں ہی رہ جائے۔ میگا ایونٹ کے لیے پرجوش ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سعودی سفیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان $1.5 ارب سے زائد کے 2 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تیل کی درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے $1.2 ارب کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے $4.10 کروڑ رعایتی نرخوں پر قرض کے فراہم کیے جائیں گے۔
सऊदी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, ग्रांट्स के जरिए फंड किए गए मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SFD की हिमायत को भी सराहा। आलू प्याज की तिजारत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। पूरी दुनिया में लॉबिंग करने की जरूरत है। कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत को करनी चाहिए थी। हमारा मौक़िफ़ एक होना चाहिए। अस्करी जिद्दोजहद कश्मीरियों का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा, तमाम सियासी जमातों को कश्मीर से मुताल्लिक़ एक पेज पर आना होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, कश्मीर और फ़लस्तीन की पॉलिसी कायदे आज़म ने बनाई थी। इंडिया रियासती दहशतगर्दी फैला रहा है। कश्मीरियों की मुसल्लह जिद्दोजहद जायज़ है। मिशाल मलिक ने कहा, पाकिस्तान आलमी अदालत में भारत के खिलाफ दहशतगर्दी का केस दायर करे। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। हुकूमत पाकिस्तान को मुतहर्रिक, जामे और मरबूत पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत पर जोर। लीबिया कश्ती हादसे में रकूम की गैर कानूनी तरसील का मरकजी मुलजिम लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है, मुलजिम मोहम्मद इकबाल 2013 से लीबिया में मुकीम था। बैंक अकाउंट से 8 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पकड़ी गईं। मुलजिम के खिलाफ FIA इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में FIR दर्ज थी। PIA की निजकारी के लिए रवा माह इजहार दिलचस्पी तलब की जाएगी। इत्तेहाद और कतर की एयरलाइन PIA की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखती। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कायमा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग। बताया, IMF ने PIA के अलावा दीगर एयरलाइंस को नए फ्लीट्स खरीदने पर टैक्स छूट दी। निजकारी के बाद PIA को 15 से 20 नए फ्लीट्स खरीदना होंगे। वजीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा, एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त की जाए। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। सरहदी इलाकों में मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन और मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है। कराची पुलिस के स्पेशलाइज्ड यूनिट ने डिजिटल करेंसी डकैती के मरकजी मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अरसलान को 25 दिसंबर को मंगू पीर से अगवा किया गया। अगवा में मुलव्वस अनासर ने 9.5 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी लूटी। मगवी के अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए गए थे। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर फरीकैन का ग्रैंड जरगा। मेंबर मुनीर हुसैन बंगश का कहना है, बातचीत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। टलपाड़ा चनार और दूसरी सड़कें खोलने पर मुशावरत जारी है। जरगे में भारी हथियार जमा कराने और जिले भर में बंकर्स की मिसमारी पर गुफ्तगू। जिला खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शनाख्त अब्दुल खालिक के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहा था। जमरूद सखी पुल पर निशाना बनाया गया। जाए वकुआ से 30 बोर के 2 फॉल मिले हैं। फितनाल खारिज और अफगान हुकूमत के गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 31 जनवरी की रात DI खान में 4 खारिज को जहन्नम वासिल किया गया। अफगान सूबे बागदेस के नायब गवर्नर गुलाम अहमदी का बेटा भी शामिल था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। अफगान हुकाम का बदरुद्दीन की लाश लेने से इनकार। अफगान तालिबान क़यादत के अब भी दहशतगर्द तंजीमों से गहरे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान की फितनाल खारिज को दिफाई, तकनीकी, माली इमदाद के शवाहिद मौजूद हैं। मुल्क भर में रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खिदमत अंजाम देंगे। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है, वालिदैन पोलियो वर्कर्स का साथ दें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। क्वेटा में पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف پالیسی سے متعلق سوشل میڈیا پر بیان. کہتے ہیں کینیڈا، میکسیکو، چین امریکہ کی برتری ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمیں کینیڈا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب تمام اشیاء امریکہ میں ہی تیار کی جائیں گی. امریکہ دوسرے ملکوں کو تجارتی رعایت دے کر کھربوں ڈالر ضائع نہیں کرے گا. کینیڈا اگر ہماری 51ویں ریاست بن جائے تو کوئی ٹیرف نہیں ہوگا. شام کے صوبے حلب میں کار بم دھماکے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں 14 خواتین شامل. تمام افراد مزدور تھے. 15 خواتین زخمی بھی ہوئی. دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی سڑک کنارے کھڑی تھی. چاہتے ہیں مشرق وسطی امن کا گہوارہ بنے. تمام عرب ممالک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی شام کے عبوری صدر احمد الشارث سے ملاقات میں گفتگو. شہزادہ محمد بن سلمان نے احمد الشارث کے سعودی عرب پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا. شام پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا. سعودی ولی عہد نے کہا شامی عوام ہمارے بھائی ہیں، ہر ممکن مدد کریں گے. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو آج 32ویں سالگرہ منا رہی ہیں. بڑی بہن بختیور بھٹو کی جانب سے دلچسپ انداز میں مبارکباد. لکھا ہمیں آپ کی تمام کامیابیوں پر بے حد فخر ہے. میرے 3 بچوں کی سب سے پیاری آنٹی ہونے پر بھی ہمیں فخر ہے. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم کی تاریخی فتح سے برطانیہ سمیت دنیا بھر کے پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. فتح کے بعد ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں آدم عظیم کا کہنا تھا گزشتہ روز کی فتح کے پیچھے سخت محنت اور والدین کی دعائیں تھی. باکسنگ مقابلہ براہ راست دکھانے پر ARY کا شکریہ بھی ادا کیا. اور اداکارہ کبرا خان اور اداکار گوہر رشید کی شادی کی تقریبات کا آغاز. دلہے نے تصاویر انسٹا پر شیئر کر دی. ڈھول کی نائٹ میں اداکارہ مومل شیخ، ان کے بھائی شہزاد شیخ اور علی رحمان سمیت دیگر فنکار بھی شریک ہوئے.